محبوب چونکہ سب کے انبیاء، سب نبیوں کے نبی، سب رسولوں کے رسول، اور اللہ رسول کو وہ مقام دیتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو وہ مقام نہیں ملتا۔ آپ کو اور مجھے تو جب ہم پیدا ہوئے بچپن میں تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب طیارے اتنی تیز ہوں گے کہ وہ پلک جھپتے میں سفر کر جائیں گے، کہاں سے کہاں تک پہنچائیں گے۔ پھر سائنسدان چاند پر بھی پہنچے گا۔ اب نبی نیچے رہے اور امتی چاہے سائنس کے زور سے، چاہے جادو کے زور سے، چاہے سائنس کے علمی ترقی کی چکا چون سے، جیسے بھی مخلوق پہنچ جائے چاند پہ، تو یہ ضروری تھا۔ رب تو یہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی میں یہ ہوگا، اس لیے رب نے بتا دیا کہ کائنات والو تم سائنس کو روشنی بنا کر چاہے چاند پہ پہنچو، وہاں سے مٹی لاؤ اور افتخار کرو، فخر کرو کہ ہم چاند پہ گئے، وہاں سے چاند سے مٹی لائے۔ تو ہمارے نبی نے چاند کو بھی گرد راہ بنایا اور چاند سے بھی اوپر گئے، اور معراج مصطفیٰ کا وہاں تک ہے۔ 3 پہلو ہیں معراج کے، میرے محبوب کی ہستی کے بھی 3 پہلو۔ ایک ہے عالم بشریت، میرے نبی کا ایک بشریت کا پہلو، ایک ہے عالم روحانیت، میرے نبی کا روحانی اور ملکوتی پہلو، یہ 2، اور تیسری وہ ہے کہ جہاں پہ نہ ارواح نہ ملائکہ دم مار سکتے ہیں، خدا کے جلوے ہیں، وہ لامکان سے آگے محبوب کا اگلا معراج ہے حقیقت محمدی کا۔ اللہ نے جسمانی معراج بھی کرایا، جہاں تک جسم ہے، جسم بنتا ہے ٹھوس مایا اور گیس سے، اس سے بنتا ہے ظاہری وجود۔ محبوب کی معراج کے 3 پہلو، ایک جسمانی، ایک ملکوتی اور روحانی، اور ایک حقیقت محمدی۔ جہاں تک جسم تھا وہاں تک براق سواری تھا، وہاں جہاں سے عالم ارواح کا کام شروع ہوا وہاں سے سواری بدلی، براق کی جگہ رف رف آیا، اور جہاں جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت میں ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار، اس سے آگے میں بھی نہیں گیا۔ جہاں روحانیت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی وہاں آگے جائے تو کون جائے؟ رب نے فرمایا محبوب تیری ہستی کے 3 پہلو، ایک بشری جسم، ایک روحانی جسم، بشری بھی پیچھے روحانی بھی پیچھے۔ اب جہاں جبریل دم نہیں مار سکتا وہاں سے تیرا معراج آگے ہوگا۔ یہ معراج حقیقت محمدی کا ہوگا۔ پانچویں حکمت، جو جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے وہاں دورہ کرنے ضرور جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ کوئی نبی کسی علاقے کے لیے، کوئی نبی کسی قوم کے لیے۔ اے محبوب تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب عالمین کے لیے تو رحمت ہے، اور یہ عالم بشری بھی عالم، عالم ارواح بھی عالم، عالم ملکوت بھی عالم، اور جہاں سارے عالم نیچے رہ گئے یہ اوپر والا بھی ایک عالم ہے۔ ان سب کا تو بادشاہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ جبرائیل و میکائیل وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ میری بادشاہی آسمان پہ بھی ہے، میری بادشاہی زمین پر بھی ہے۔ آسمان پہ میرے 2 وزیر جبریل اور میکائیل ہے،
زمین پہ میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہے، اور جو علاقہ کسی کی بادشاہت کا ہو وہاں وہ دورہ کاٹنے۔ چھٹی حکمت، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تیرے یاروں سے، تیرے ماننے والوں سے، تیرے کلمہ پڑھنے والوں سے، تیرے امتیوں سے میں نے ایک سودا کیا ہے۔ کیا کیا؟ سودا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے محبوب میں نے تیرے ماننے والوں امتیوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے سودا کیا ہے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا میں نے ان کے مالوں اور جانوں کو خریدا ہے۔ یا اللہ بدلے میں ڈالر دیے، پاؤنڈ دیے، ریال دیے، درہم دیے، دینار دیے، پیسہ دیا، روپیہ دیا، کیا دیا؟ سونا دیا، چاندی دیا، کیا دیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اے نبی تیرے ماننے والوں سے جاننے اور مال لیا اور بدلے میں جنت دی۔ اب جب سودا ہوتا ہے تو درمیان میں ایک بندہ سودا کرانے والا ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب سودا ہے خدا کا اور تیرے غلاموں کا، اور درمیان میں وکیل اعظم ہے تو۔ وکیل اعظم کون ہے؟ اے محبوب تو ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو وکیل اعظم درمیان میں سودا کرا رہا ہوتا ہے وہ جس سے سودا کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے مال کو بھی دیکھتا ہے، اور اس مال کے بدلے جو دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اے محبوب میں نے تیرے ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، تیرے غلاموں سے کیا سودا، تو نے اپنے غلاموں کی جانوں اور مالوں کو تو دیکھ لیا، اب اس کے بدلے میں رب جو جنت دینا چاہتا ہوں سودا تب مکمل ہوگا۔ اپنے یاروں اور ماننے والوں کی جانوں اور مالوں کو تو نے دیکھ لیا، اب جو بدلے میں میں جنت دینے والا ہوں آ نہ ذرا معراج کی رات وہ جنت تو بھی دیکھ لے۔